ایک وہ آ گیا جن کا خیال ہوتا ہے کہ میلاد منانا یہ تو صرف فضول خرچی ہے. اس نے کہا بابا جی یہ فضول خرچی کیوں لگا رکھی ہے؟ حضرت شیخ آپ نے فرمایا یہ فضول خرچی نہیں ہے، میری سرکار کے میلاد کے دیے ہیں. اس نے کہا جناب نام جو مرضی رکھ لو، میلاد رکھ لو، معراج رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، ہے تو فضول خرچی. ایک دیا جلانے سے بھی اسی طرح روشنی ہو سکتی تھی. نام جو مرضی رکھ لو، ہے تو فضول خرچی. حضرت شیخ فضل الرحمان خان مراد آبادی بھی جوش میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں نے جلانے تھے جلا دیے، اگر فضول خرچی ہے تو بجھا دے. ایک آواز سے کہیے گا ذرا. کہا میں نے جلانے تھے جلا دیے، میں ہوں میلادیہ میلاد منانے والا، میں نے جلانے تھے جلا دیے، تیرا خیال ہے فضول خرچی ہے تو بجھا دے. اور یہ بھی اس وقت تک رکتے نہیں ہیں جب تک اگلا گھر دیکھ نہیں آتے. آگے بڑھا، دیا رکھا ہوا تھا، پہلے دیے کو جا کے پھونک ماری، پہلا دیا پھونک ماری وہ بجھ گیا. پھر اگلے کی طرف جا کے دوسرا کو پھونک ماری، وہ دوسرا بجھ گیا، پہلا چالو تھا. بابا جی نے اشارہ کیا، پھر پہلے کی طرف آ کے پھر اسے پھونک ماری، پہلے وہ بجھ گیا، دوسرا چالو تھا. آپ نے پھر اشارہ کیا ادھر، پھر دوسرے کی طرف جا کے دوسرا بجھ گیا، پہلا چالو تھا. جب تیسری مرتبہ پہلے کی طرف پھلٹا بڑا، حضرت نے بازو تھام لیا اور کہا بے وقوف یہ میلاد کے دیے ہیں، تو قیامت تک بجھاتا رہے گا، میرے رب جلاتا رہے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے لیے تاکہ انتظام اہتمام کیا جا سکے، بس میں آخر میں آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں. تمام سلاسل طریقت کے ہم ویسے تو غلام ہیں، محبت کرنے والے ہیں اور تابعداری کرنے والے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فیوز و برکات جب ہمیں ایسے اولیاء کاملین سے ملتے ہیں اور جیسے جیسے بندہ ذکر کرتا جاتا ہے اور اپنے شیخ کی محبت حاصل کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے پھر اس کے لیے خالق کائنات کی ذات کے فیوز و برکات بھی شروع ہو جاتے ہیں. پہلے اسے اسماء کا فیض ملتا ہے، پھر اس کے لیے صفات کے فیض ملتے ہیں، پھر اس کے لیے ظلال کا فیض ملتا ہے، پھر شیورات کا فیض ملتا ہے. پہلے شیورات کا فیض ملتا ہے، پھر ظلال کا فیض ملتا ہے. آخر میں وہ وقت آتا ہے کہ جب فقیر ذات کا فیض بھی حاصل کرنے لگتا ہے. کبھی اسے ایمان ملتا ہے، کبھی تقویٰ ملتا ہے، پھر ولایت صغریٰ کا فیض لیتا ہے، پھر ولایت کبریٰ کا فیض لیتا ہے اور بالآخر اسے ولایت اولیاء کا فیض دیا جاتا ہے. اور جب اسے ولایت اولیاء کے فیض سے نوازا جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ذات کا فیض لے رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ فقیر کی آنکھوں میں بھی ذات واجب اتنی طاقت اس ولایت کے دے دیتا ہے کہ فقیر جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا جاتا ہے مصطفیٰ کا غلام بناتا چلا جاتا ہے. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فیوز و برکات کی یہ شان ہے کہ سرکار دو عالم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے اپنے جو باب نبوت سے ولایت کا فیض جاری کیا تھا وہ چل رہا ہے، اور مختلف سلاسل سے ہوتا ہوا اس دربار عالیہ بس دربار کریمی شریف میں بھی چل رہا ہے. ہزاروں لوگ یہاں سے فیض پا رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک فیض پاتے رہیں گے، اپنے رب کے قریب ہوتے رہیں گے. وہ کام جو سرکار دو عالم اس کائنات میں کرنے آئے تھے کہ بندوں کو خدا سے ملانا ہے، آج میری سرکار کے غلام وہی کام کرتے چلے نظر آ رہے ہیں. ذات واجب حضور پیر صاحب کا سایہ مجھ پہ آپ پہ ہمیشہ سلامت رکھے اور میری اسی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. باتیں تو آپ سمجھتے ہو ہمارے جیسے مولوی کرنا چاہیں تو کرتے ہی چلے جائیں، باتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے مجھے انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہیے. بات بھی ہو گئی اور انشاءاللہ العزیز یار زندہ صحبت باقی پھر باتیں ہوں گی. اب چونکہ نماز کا وقت ہے میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.